السلام علیکم۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے سبجیکٹ میں آج جو ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ اسٹائل آف لیڈرشپ کے بارے میں ہے۔ بیسیکلی آرگنائزیشن کے اندر جب بھی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اگر ایک ایفیکٹو لیڈرشپ موجود ہے اویلیبل ہے تو امپلائز کے لیے کام کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے، آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اور اگر لیڈر ایفیکٹو نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتی۔ لیڈر کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور جب لیڈر آرگنائزیشن میں موجود ہوتا ہے تو کام اپنے وقت پر ایزیلی ہو سکتے ہیں، ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا ہے، آبجیکٹیوز بھی اچیو ہوتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے گول بھی اچیو ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ایفیکٹو لیڈرشپ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کو بہت پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے۔ اور لیڈرشپ کی اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کے جو سٹائلز ہیں ڈیفرنٹ، یہ آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے اوپر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ 4 قسم کے سٹائلز ہیں۔ پہلا سٹائل ہے اتھارٹیرین سٹائل۔ یہ ایک لیڈرشپ کا سٹائل ہے، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ انڈر دس اسٹائل آف لیڈرشپ all the decision made by only one person. Such leaders are dictators. They do not accept any suggestion from any subordinates. They give order and assign a task without any suggestion and questioning. Such leader generally attracts the different employees of the organizations just like subordinates. تو یہ جو سٹائل ہوتا ہے اتھارٹیرین، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی اتھارٹی ہوتی ہے ساری کی ساری اس لیڈر کے پاس ہی ہوتی ہے۔ جیسے نام سے شو ہو رہا ہے اتھارٹیرین سٹائل، تو اس ٹائپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں لیڈر کسی قسم کا سجیشن یا کوئی پارٹیسپیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا سبارڈینیٹ سے، بس بلکہ وہ ساری کی ساری پالیسیز خود بناتا ہے، اور جو بھی پالیسی وہ بناتا ہے تو وہ پالیسی امپلائیز کو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے، اسی کے پوائنٹ آف ویو سے کام کرنا پڑتا ہے۔ جو پالیسی بھی اس لیڈر نے بنائی ہے، جو کام کا سٹینڈرڈ اس نے بنایا ہے، تو اسی کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیڈر کے پوائنٹ آف ویو سے امپلائیز کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر امپلائیز اس پالیسی میں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو پھر بھی ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ اس طرح کی جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب اتھارٹیرین لیڈر آرگنائزیشن میں موجود ہوتی ہے، اگر وہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں یا جو ایک سٹینڈرڈ بنا رہے ہیں یا جس طرح سے آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں تو وہ ایفیکٹیولی ہے، بہت اچھے انداز سے ہے، اور امپلائیز کے لیے اس میں کام کرنا ایزی ہے، کسی قسم کا ان کو پرابلم فیس نہیں ہو رہا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں، آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں، تو پھر تو آرگنائزیشن بڑے اچھے انداز سے رن کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے گول کو بڑا ایزیلی اچیو کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتھارٹیرین لیڈرشپ سٹائل میں اگر لیڈر وہ ایسی پالیسیز بنا دیتا ہے جس میں امپلائیز کو بڑا انکنوینئنس فیل ہوتا ہے اور وہ پرابلم ان کو فیس ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو یا اپنے آبجیکٹیوز کو ایزیلی اچیو نہیں کر پاتے، تو آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی سفر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی لیڈرشپ کے اندر ضروری ہے کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ امپلائیز کے لیے ان کو فالو کرنا ایزی ہو جائے، کیونکہ اتھارٹیرین سٹائل ہے، جو بھی اتھارٹی
جو بھی پالیسی بنائی جائیں گی اس میں کسی قسم کے سجیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اسٹائل وہ ہے فیئر اور فری رین اسٹائل. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. انڈر دس ٹائپ آف لیڈرشپ اسٹائل میکسیمم فریڈم از الاؤڈ ٹو subordinates. They are given free hand to deciding their methods and policies and to make independent decisions. The leader provides help to their subordinates when it is required. Otherwise, he does not in their work. The style creates self-confidence in the workers and provide opportunity to make their talent. This type of leadership style is success when the subordinates are sincere, complete and self-disciplined. دیکھیں اس قسم کی جو لیڈرشپ کی سٹائل ہوتی ہے اس کے اندر لیڈر امپلائیز کو فری ہینڈ دے دیتا ہے. فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دے دوں گا کہ جیسے ایک لیڈر ہے اس نے فری ہینڈ دے دیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آرگنائزیشن کا گول ہم نے اچیو کرنا ہے. وہ امپلائیز کو کہتا ہے کہ آپ جس طریقے سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ کے کام سے کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کام کریں, بس مجھے آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنا ہے, آرگنائزیشن کا گول اچیو ہونا چاہیے, یہ ہے. تو وہ ان کی ہیلپ بھی کرتا ہے. اگر کسی جگہ پہ ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ان کی ہیلپ کرتا ہے. ادروائز وہ ان کے کام میں ان نہیں ہوتا, کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتا. تو اب دیکھیں یہ اس ٹائپ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کامیاب وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ امپلائیز یا جو پبلک ہے وہ سنسیئر ہو, اس کے پاس سیلف کانفیڈنس ہو, وہ کافی ایکسپیرینس لوگ ہوں اور مخلص لوگ ہوں, آرگنائزیشن کو نقصان دینے والے نہ ہوں. کیونکہ دیکھیں اگر ایک لیڈر نے ہر چیز ہینڈ اوور کر دی ہے امپلائیز کے, تو اگر وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیں اور وہ کہیں کہ جی ہم اپنا فائدہ حاصل کریں اور آرگنائزیشن کو نقصان ہو یا فائدہ ہو, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, تو یہاں پر اس قسم کی لیڈرشپ نہیں چل سکتی. تو آرگنائزیشن کیا ہوگی, وہ لاس کا شکار ہو جائے گی, وہ فیلئر کا شکار ہو جائے گی. اگر آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز سنسیئر ہیں تو فیئر اور فری رین سٹائل وہاں پہ بہت زیادہ ایفیکٹو ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹائل ہے یہ ہے پارٹیسپیٹیو سٹائل. جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے, اس کو ہم ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ بھی کہتے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے. دی پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ سٹائل فیور for decision making. Such leader give instruction to their subordinates after getting advice from a group. He can motivate them effectively and positively. Such style of leadership help in reducing the organization complaints and implies grievance. Such type of leadership sometimes not useful because it take time in making decisions. دیکھیں یہ جو سٹائل ہے جیسے نام سے ظاہر ہے کہ پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ سٹائل ہے, تو اس میں لیڈرشپ پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہے اور امپلائیز سے بھی پارٹیسپیٹ کرواتا ہے. تو کچھ اس نے خود پارٹیسپیٹ کیا, کچھ اس نے امپلائیز سے پارٹیسپیٹ کروایا. اب دیکھیں اگر پالیسیز ہیں, اگر ڈیسیجنز ہیں, ڈفرینٹ ٹاسک کو پرفارم کرنا ہے, تو آرگنائزیشن کے اندر جو لیڈر ہوتا اس قسم کے لیڈرشپ کے سٹائل کے اندر جو لیڈر ہے وہ خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے اور امپلائیز سے بھی پارٹیسپیٹ کرواتا ہے. اگر پالیسیز ہیں, رولز ہیں, ڈفرینٹ ڈیسیجنز ہیں, تو وہ ان کو گائیڈ بھی کرتا ہے, ان کا سجیشن بھی لیتا ہے اور ان سے ڈسکس بھی کرتا ہے. اس کے بعد پالیسیز بنائی جاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آرگنائزیشن کو ایک فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں ڈفرینٹ مائنڈز جب بیٹھ کر ایک پالیسیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, ایک ڈیسیجن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں, تو کسی سے بھی ہمیں ایک اچھا آئیڈیا مل سکتا ہے اور وہ آرگنائزیشن کی امپرومنٹ کے لیے, اس کی سکسیس کے لیے
کافی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی جو لیڈرشپ کا اسٹائل ہوتا ہے اس میں جو کمپلینز ہوتی ہیں, جو گریونس ہوتی ہیں, وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ امپلائیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہیں, ہم سے ڈسکشنز کر رہے ہیں. اگر کسی کا بھی آئیڈیا وہ لے لیتے ہیں تو وہ امپلائی بڑا پازیٹیولی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر امپرومنٹ آتی ہے, اور یہ امپرومنٹ آرگنائزیشن کے گول کو, آبجیکٹیو کو اور اس امپلائی کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. تو اس قسم کی لیڈرشپ بھی کافی افیکٹو ہوتی ہے. اس میں بھی اگر امپلائیز سنسیئر ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ کسی قسم کا فراڈ نہیں کرنا چاہتے, آرگنائزیشن کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں, تو آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی سکسیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹائل ہے وہ ہے پیٹرنلسٹک اسٹائل. پیٹرنلسٹک اسٹائل کہتے ہیں کہ دس اسٹائل آف لیڈرشپ از بیسڈ آن ایموشن آف پیپلز. پیٹرنلسٹک لیڈر از لائک اے فادر ٹو سبارڈینیٹس. The leader look after their subordinates like a father looks after his family. Help all subordinates. Becomes dependent upon the leader. دیکھیں یہ اس طرح کی لیڈرشپ کا سٹائل ہوتا ہے, اس میں جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے لیڈر کے اوپر. تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ان کی کیئر کرتا ہے جسٹ لائک ایک فادر کی طرح. جیسے ایک فادر ہوتا ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے اپنی فیملی کی, اپنے چلڈرنس کی, تو بالکل اسی طرح سے وہ ان کے لیے بھی پالیسیز بناتا ہے, ان کے لیے بھی ڈیسیژن لیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر امپلائیز جو ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں, اگر ان کا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہے, وہ کافی ایکسپیرینس ہیں, ان کے پاس جو نالج ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو آرگنائزیشن بہت زیادہ جلدی موو کرنا شروع کر دیتی ہے سکسیس کی طرف. امپرومنٹ اس کے اندر جلدی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر امپلائیز سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہیں اور سیلف کانفیڈنٹ نہیں ہیں, ان کے اندر ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کی کمی ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی کام کرے گا, تو ان کے تھوڑے سے نا سکلز جو ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ابھرتے نہیں ہیں, سامنے نہیں آتے, ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ ٹیلنٹ ان کا دبنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم یہاں پہ ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر جو امپلائیز ہیں اگر وہ اس قسم کی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آرگنائزیشن کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اس کے اندر ہم نے اسٹائل آف لیڈرشپ ڈسکس کیا, جن کے اندر 4 اسٹائل تھے. اتھارٹیرین تھا, فیئر اور فری رین, پارٹیسپیٹیو اینڈ پیٹرنلسٹک. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایک نیا ٹاپک ایکسپلین کریں گے, تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.